نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ میری ملاقات آج ایک ایسی شخصیت سے ہونے جا رہی ہے جن کا تعلق تحصیل فتح پور تھکیالہ آزاد کشمیر سے ہے، اور وہ اس وقت ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹلی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوئے جس میں ان کو بلا مقابلہ نامزد کیا گیا۔ فارسٹ میجسٹریٹ بھی رہے، پھر ایک لمبے عرصے تک برطانیہ میں چلے گئے اور وہاں مقیم رہے، پھر وہاں سے یہ واپس دوبارہ وکالت کا شعبہ جوائن کرنے کے لیے اپنے آبائی وطن آ گئے۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کس جذبے نے مجبور کیا کہ دوبارہ واپس آ کر انہوں نے وکالت کا شعبہ اختیار کیا، اور پھر بینگ اے وائس پریزیڈنٹ یہاں کے وکلاء کے کون سے مسائل ہیں جن کے حقوق کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہاں پر وکلاء کی کتنی تعداد ہے، یہ ساری معلومات آج جانتے ہیں۔ میری براد سردار طارق اقبال ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو جی میں سردار ظہور صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں میرے پاس میرے آفس میں آئے، اور پھر آپ کو یہاں پاکستان آمد پر بھی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے یہاں ملاقات ہو کر۔ میں جب برطانیہ میں تھا تو وہاں بھی آپ سے جو ہے نا میری ملاقات رہی ہے، تو پہلے تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ کرونا جیسے ایک موذی مرض جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور اس میں بہت مشکلات ہیں، اور ان مشکل صورتحال میں بھی جو ہے وہ آپ اپنے اس پروفیشنل ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پر تشریف لائے، اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر جو آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پر جو ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹلی یہ وکلاء کا ایک نمائندہ فورم ہے، ٹھیک، اور اس میں جو کل ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کے جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 414 ہے، 14 ہے، اچھا اچھا، اور اس میں جو ہے وہ اس بار نے جو ہے نا مجھے بطور وائس پریزیڈنٹ ان اپوزڈ الیکٹ کیا ہے، تو اس طرح یعنی پوری بار جو ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ مجھ پر اعتماد کا اظہار ہے، کوئی سپلٹ مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ میں اس کو اپنے لیے بہت عزت سمجھتا ہوں، اور اس عزت کو جو ہے وہ جو میرا مقصد ہے اس کا وہ ہے خدمت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ خدمت ہے، تو اس بار نے مجھے جو ہے وہ ان اپوزڈ الیکٹ کیا ہے وائس پریزیڈنٹ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میرے اندر بھی وہ میرا جذبہ ہے خدمت کا کہ جو ہے وہ میں اپنے وکلاء بھائیوں کی جو ہے نا وہ خدمت کر سکوں۔ اچھا سردار صاحب، یہاں کے وکلاء کی کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں؟ ایک تو دیکھیں جی ہمارا جو یہ آزاد کشمیر میں جو ہے اور پاکستان میں صحیح، جو سب سے بڑا ایشو جو تھا وہ اس ملک میں وہ یہی تھا کہ یہاں پر جسٹس ڈیلے تھا، صحیح، اور جس کو ہم جسٹس ڈیلے کو ہم جسٹس ڈینائٹ کہتے ہیں، ٹھیک، اس کے لیے جو ہے نا اب آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک جوڈیشل پالیسی جو ہے وہ وہ ہوئی ہے، قائم ہوئی ہے جوڈیشل پالیسی، اور اس کے تحت اب جو یہ جو بہت بڑا ایشو تھا یہاں لیٹیگنٹ کے لیے صحیح، اور انصاف کے اصول کے لیے جو لوگوں کو سب سے بڑی مشکل تھی وہ جسٹس ڈیلے والی بات تھی، جس کو اب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک میں وہ پرابلم ختم ہو گئی ہے، اور بڑی حد تک جو ہے وہ اب اس ملک میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی جو ہے
اس میں بڑا سختی سے عمل درآمد شروع کیا ہے، اور اب جو ہے وہ مقدمات کے فیصلے جو ہیں وہ بر وقت ہوتے ہیں. اور رہی جو ہے وکلاء کی بات، تو وکلاء کے جو ہے نا ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں ایک تو وکلاء کی ڈگنیٹی اور وقار ہے، اس پر جو ہے وہ ہماری جو الیکٹڈ باڈی ہے وہ اس کی پرائرٹی تو وہ ہے کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کا ایک نمائندہ فورم ہے. اس کی جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے، ایک تو لوگوں کو جو ہے وہ بر وقت انصاف ملے، اور پھر جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ رول آف لا ہو. اس کے لیے ہم جو ہے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اچھا سردار صاحب، آپ نے ایک لمبا عرصہ یو کے میں بھی گزارا، آپ وہاں کی عدلیہ اور اس عدلیہ میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر بھی یہی ایک مسئلہ ہے کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کے لیے اس کی کوئی جو ہے وہ سنسیریٹی کوئی نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. وکیل ہے وہ قانون نہیں پڑھتا ہے، سیاست کرنے والے کو سیاست نہیں آتی ہے، ڈاکٹر جو ہے اس کو طب نہیں آتا ہے، طب پڑھتا ہی نہیں ہے، وکیل جو ہے وہ قانون پڑھتا نہیں ہے، وہ وکالت کیسے کرے گا؟ قانون پڑھے گا تو وکالت کرے گا. ہر آدمی جو ہے وہ اپنا کام درست طریقے سے نہیں کرتا ہے. میں لندن میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں ہر شخص جو ہے وہ ایک تو وہاں میں نے محنت سیکھی ہے کہ وہ اس ملک میں جو ہے وہ محنت ہے، اور یہ جو ہے یہ اس ملک کے اندر جو ہے ہماری اس چیز کا فقدان ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بھی میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم کوئی اپنے پروفیشن کے ساتھ ہماری سنسیریٹی نہیں ہے، ڈیووشن نہیں ہے. جب آپ کی ڈیووشن ہوگی، سنسیریٹی ہوگی، آپ کی کلیئرٹی ہوگی، اور پھر آپ جو ہے وہ اپنے شعبے کے جو ہے وہ ماہر بنتے ہیں. اس ملک کے اندر عدلیہ کی جہاں آپ نے بات کی، وہاں لوگوں کو بر وقت انصاف ملتا ہے، وہاں کی پراسیکیوشن ٹھیک ہے. ہمارے ملک کے اندر ادارے جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ ابھی اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جو لوگ اداروں کے اندر ہیں وہ ان کی جو ایلیویشن ہے، بھرتی ہے، وہ سیاسی بنیادوں پر ہے، وہ برادری کی بنیاد پر ہے. اب ایک آدمی جس جگہ بیٹھا ہے وہ اس کام کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے. جب وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو اس نے پھر اس معاشرے کا، اس ادارے کا نام اور وقار میں اضافہ کرنے کے بجائے اس نے تو اس کا کھلواڑ کرنا ہے. بینگ اے وائس پریزیڈنٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکلاء کے کون سے برننگ ایشو ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی اشد ضرورت ہے؟ ایک تو یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوٹلی کے اندر جو ہے وکلاء بالخصوص جو ہیں ان کی جو ہے نا یہ چیمبر کا مسئلہ ہے. اور ہماری جو حلف برداری کی تقریب ہوئی تھی یہاں پرائم منسٹر صاحب اس میں آئے تھے، تو ہم نے یہ جو پہلا ہمارا یہاں پرابلم تھا چیمبر جو ہے وکلاء کے لیے، اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے اس کے لیے آغاز کیا تھا، اور حکومت نے جو ہے نا اس بات کا جو ہے نا وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر نے کہ یہاں پر جو ہے نا کوٹلی میں وہ وکلاء کا چیمبر جو ہے وہ جو ہے نا وہ تعمیر کریں گے. اس کے علاوہ کوئی 2-3 چیزیں اور بھی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہماری ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کوٹلی کے اندر ہائی کورٹ کا سرکٹ بینچ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، بلڈنگ بھی جو ہے ہائی کورٹ کی موجود ہے، اس سے جو ہے لوگوں کو جو ہے نا بڑی سہولت ہوئی ہے. کمشنر کی عدالت بھی فنکشن کر رہی ہے یہاں پر، اس کی بھی سہولت موجود ہے. سپریم کورٹ کی حد تک جو ہے میرپور جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ رجسٹری وہاں ہے، عدالت بھی ہے، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں اگر یہاں پر کوٹلی کے اندر بھی جو ہے وہ سروس جو ہے سپریم کورٹ کی رجسٹری کام ہو جائے، اگر اس کا بینچ یہاں پر کام ہو جائے تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو جو ہے نا بڑی سہولت ہو جائے گی. اور پھر بورڈ آف ریونیو کے کیسز ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے ہمیں مظفر آباد جانا پڑتا ہے. ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ اس پر بھی جو ہے وہ حکومت کی توجہ دلائی جائے کہ یہاں اس کا ایک بینچ قائم ہو. اور پھر جو ہے ساتھ ہمیں سروس ٹربونل میں جو ہے وہ مظفر آباد میں ہے، تو اس کے لیے بھی ہماری پرائرٹی میں شامل ہے کہ جو ہے وہ اب یہاں پر اس کا جو ہے نا وہ بینچ قائم کرا سکیں. تو اس سے جو ہے انصاف میں لوگوں کی سہولت کے لیے اور وکلاء کی بھی اس میں جو ہے وہ سہولت ہوتی ہے اور لوگوں کو بر وقت انصاف ملتا ہے. یہ ہماری ترجیحات میں جو ہے وہ شامل ہے. اچھا سردار صاحب، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، کیا اس کا اثر یہاں کے وکلاء جو کیسز تھے ان پر بھی پڑا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نارمل روٹین کے ساتھ وہ کیسز چل رہے ہیں؟
یہ ایک دیکھیں جی جو کرونا وائرس ہے یہ کوئی صرف ایک وکلاء کے لیے چیلنج نہیں بنا، یہ ساری انسانی دنیا کے لیے چیلنج ہے. صحیح. اور اس حوالے سے اس ہمارا پروفیشن جو ہے اس میں جو ہے یہ تو اس میں بالکل ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس وائرس کی وجہ سے وکلاء جو ہیں وہ بالکل ہی جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اب اس میں جو ہے یہ کوئی وکالت جو ہے یہ کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ جو وکلاء ہیں ان کو منتھلی تنخواہ تو ملتی نہیں ہے، تو وہ اپنا جو ہے کام کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ زندگی بسر ہوتی ہے. تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے نا ہمارا یہ پروفیشن جو ہے وکالت یہ بری طرح اس سے متاثر ہوا ہے. لیکن ہم اس کو اس اپنی قوم کا ایک چیلنج ہے، ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا، پوری انسانی دنیا کا یہ چیلنج ہے. تو ہم انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے جو ہے اس چیلنج سے نبردآزما ہوں گے. تو وکلاء بھی جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے لیے ہماری جو باڈی ہے اور اس کے علاوہ آزاد جموں و کشمیر بار کونسل ہے وہ بھی جو ہے نا اس پر غور و خوض کر رہی ہے کہ اس مشکل وقت میں جو وکلاء جن کا جو ہے نا وہ سب وکلاء جو ہیں ان کا کام اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، اور جو اس میں بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں ہمارے وکلاء ساتھی، بار کونسل جو ہے وہ اس پر غور کر رہی ہے کہ ان کی جو ہے نا اس مشکل وقت میں جو ہے وہ ان کو کیسے جو ہے ان کی مدد کی جائے. تو ہم بھی اس پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور بار کونسل مل کے جو ہے وہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ جو بھی ممکن ہو سکا وہ جو ہے ہم اپنے بھائیوں کا جو ہے نا اس مشکل وقت میں ان کی جو ہے نا کو مدد کر سکیں. آخر میں غوثیہ ٹی وی کے ناظرین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہماری آواز بنے ہوئے ہیں، اور آپ کی وجہ سے سچی بات ہے کہ ہم برطانیہ سے جو ہے وہ اپنے لوگوں سے جو ہے ان کا حال احوال ہمیں پتہ چلتا ہے، وہاں کے جو مسائل ہیں ان کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے میں جب برطانیہ میں تھا تو آپ نے وہاں اس ملک کے اندر جب قدم رکھا تو آج بڑی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگوں کی. آج لوگوں کی آپ پورے برطانیہ میں جو ہماری کمیونٹی ہے اس کی آواز بنے ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے ایک تو آپ لوگوں کے مسائل اجاگر کرتے ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک آواز کو دوسری تک پہنچاتے ہیں آپ. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ جو ہے اپنا یہ سفر جاری رکھیں، اور یہ بڑی خدمت ہے. آپ کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے وہ مختلف مسائل جو ہے وہ اجاگر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں جو ارباب اقتدار ہیں وہ ان کی بھی توجہ جو ہے اس طرح مبذول ہوتی ہے، ان کے جو ہے علم میں یہ بات آتی ہے، تو اس سے جو ہے لوگوں کی بہتری ہوتی ہے. تو آپ بہت ہی، اور خاص کر کے موجودہ حالات میں جب بہت ہی جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں کے پوری دنیا کے اندر مسائل ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ بیٹھنے کے بجائے بلکہ آپ جو ہے وہ حرکت میں ہیں، اور لوگوں سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، یہاں بھی آ کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بہت اس پر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اپنا یہ سفر جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. غوثیہ ٹی وی کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ.